اس نے پورے لفافے کو گرائنڈر میں خالی کر دیا اور پھر اسے بند کر کے چلا دیا۔ خانسامہ اسی وقت اندر آیا۔ چھوٹے صاحب لائیں میں آپ کی مدد کر دوں۔ وہ اس کی طرف بڑھا مگر اس نے ہاتھ کے اشارے سے اسے روک دیا۔ نہیں، میں خود کر لیتا ہوں۔ تم مجھے دودھ کا ایک گلاس دے دو، اس نے گرائنڈر آف کرتے ہوئے کہا۔ خانسامہ ایک گلاس میں دودھ لے کر اس کے پاس چلا آیا۔ دودھ کے آدھے گلاس میں اس نے گرائنڈر میں موجود تمام پاؤڈر ڈال دیا اور ایک چمچ سے اچھی طرح ہلانے لگا۔ پھر ایک ہی سانس میں دودھ پی گیا۔ کھانے میں آج کیا پکایا ہے تم نے؟ اس نے خانسامہ سے پوچھا۔ خانسامہ نے کچھ ڈشز گنوانا شروع کر دیں۔ اس کے چہرے پر کچھ ناگواری ابھری۔ میں کھانا نہیں کھاؤں گا، سونے جا رہا ہوں، مجھے ڈسٹرب مت کرنا، اس نے سختی سے کہا اور کچن سے نکل گیا۔ پیروں میں پہنی ہوئی باٹا کی چپل کو وہ فرش پر تقریباً گھسیٹ رہا تھا۔ اس کی شیپ بڑھی ہوئی تھی اور آنکھیں سرخ تھیں۔ شرٹ کے چند ایک کے سوا سارے ہی بٹن کھلے ہوئے تھے۔ اپنے کمرے میں جا کر اس نے دروازے کو لاک کر لیا اور وہاں موجود جہازی سائز کے میوزک سسٹم کی طرف گیا اور کمرے میں بولٹن کا میوزک بلند آواز میں بجنے لگا۔ وہ ریموٹ لے کر اپنے بیڈ پر آ گیا اور اوندھے منہ بے ترتیبی کے عالم میں لیٹ گیا۔ اس کا ریموٹ والا بایاں ہاتھ بیڈ سے نیچے لٹک رہا تھا اور مسلسل ہل بھی رہا تھا۔ اس کے دونوں پاؤں بھی میوزک کے ساتھ گردش میں تھے۔ کمرے میں بیڈ اور اس کے اپنے حلیے کے علاوہ ہر چیز اپنی جگہ پر تھی۔ کہیں پر کچھ بھی بے ترتیبی نہیں تھی۔ کہیں پر گرد کا ایک ذرہ تک نظر نہیں آ رہا تھا۔ میوزک سسٹم کے پاس موجود دیواریں شیلف میں تمام آڈیو اور ویڈیو کیسٹس بڑے اچھے طریقے سے لگے ہوئی تھیں۔ ایک دوسری دیوار میں موجود ریکس پر کتابوں کی ایک بڑی تعداد موجود تھی۔ کونے میں پڑی ہوئی کمپیوٹر ٹیبل سے عیاں تھا کہ اسے استعمال کرنے والا بہت آرگنائزڈ ہے۔ کمرے کی مختلف دیواروں پر ہالی ووڈ کی ایکٹریس اور وہاں کے بینڈز کے پوسٹرز لگے تھے۔ باتھ روم کے دروازے اور کمرے کی کھڑکیوں کے شیشوں کو پلے بوائے میگزین سے کاٹی گئی کچھ ماڈلز کی نیوڈ تصویروں سے سجایا گیا تھا۔ کمرے میں پہلی بار داخل ہونے والا دروازہ کھولتے ہی بری طرح چونکا کیونکہ بالکل سامنے کھڑکیوں کے شیشوں پر موجود تصویریں چند لمحوں کے لیے دیکھنے والوں کو تصویریں نہیں بلکہ اصل لڑکیاں نظر آتی تھیں۔ ان تصویروں کو وہاں لگاتے ہوئے ترتیب کا خاص خیال رکھا گیا تھا۔ میوزک سسٹم میں جس دیوار کے ساتھ موجود تھا، اس دیوار کے ایک کونے میں دیوار پر ایک الیکٹرک گٹار لٹکایا گیا تھا اور اسی کونے میں ایک کی بورڈ بھی اسٹینڈ پر رکھا ہوا تھا۔ اسی کمرے کے مکین کو یقیناً میوزک سے بے انتہا دلچسپی تھی۔ بیڈ کے بالکل سامنے والی دیوار میں موجود کیبنٹ میں ٹی وی موجود تھا اور اسی کیبنٹ کے مختلف خانوں میں مختلف ٹرافیز اور شیلڈز پڑی ہوئی تھیں۔ کمرے کا چوتھا کونا بھی خالی نہیں تھا۔ وہاں دیوار پر مختلف ریکٹس لٹکے ہوئے تھے اور ان میں سے ایک ٹینس کا تھا اور دو اسکواش کے۔ ان ریکٹس کو دیوار پر لٹکانے سے پہلے نیچے پوسٹر لگائے گئے تھے۔ کمرے میں واحد جگہ جہاں بے ترتیبی تھی وہ ڈبل بیڈ تھا جس پر وہ لیٹا ہوا تھا۔ سلک کی بیڈ شیٹ بری طرح سلوٹ زدہ تھی اور اس پر ادھر ادھر چند پورنوگرافی کے غیر ملکی میگزین کے پڑے ہوئے تھے جن میں پلے بوائے نمایاں تھا۔ بیڈ پر ایک پیپر کٹر اور کاغذ کے کچھ چھوٹی چھوٹی کترنیں بھی پڑی ہوئی تھیں۔ یقیناً کچھ دیر پہلے وہ ان میگزین سے تصویریں کاٹ رہا تھا۔ چیونگم کے کچھ ریپرز بھی توڑے موڑے بیڈ پر ہی پڑے ہوئے تھے۔
ڈن ہل کا ایک پیکٹ اور لائٹر بھی ایشٹرے کے ساتھ بیڈ پر ہی پڑا تھا، جبکہ سلک کی سفید چمکدار بیڈ شیٹ پر کئی جگہ ایسے نشان تھے جیسے وہاں پر سگریٹ کی راکھ بھی تھی۔ کافی کا ایک خالی مگ بھی بیڈ پر پڑا ہوا تھا اور اس کے پاس ایک ٹائی اور ریسٹ واچ بھی تھی۔ ان سب چیزوں سے کچھ فاصلے پر سرہانے ایک موبائل پڑا تھا جس پر یکدم کوئی کال آنی شروع ہو گئی۔ بیڈ پر اوندے منہ لیٹے وہ جوان اب شاید نیند کے عالم میں تھا، کیونکہ موبائل کی بپ پر اس نے سر اٹھائے بغیر اپنا دایاں ہاتھ بیڈ پر ادھر ادھر پھیرتے ہوئے جیسے موبائل تلاش کرنے کی کوشش کی، مگر موبائل اس کے ہاتھ کی رسائی سے بہت دور تھا۔ اس پر مسلسل کال آ رہی تھی۔ کچھ دیر اسی طرح ادھر ادھر ہاتھ پھیرنے کے بعد اس کا ہاتھ ساکت ہو گیا۔ شاید اب وہ واقعی سو چکا تھا، کیونکہ اس کے تھرکتے پیر رک چکے تھے۔ موبائل پر اب کال آ رہی تھی۔ بیڈ سے باہر نکلے اس کے پاؤں، ہاتھ میں پکڑا ہوا ریموٹ یکدم اس کی گرفت سے نکل کر نیچے کارپیٹ پر گر پڑا تھا۔ مائیکل بوٹن کی آواز ابھی بھی کمرے میں گونج رہی تھی۔ پھر یکدم کمرے کے دروازے پر کسی نے دستک دی اور پھر دستک کی یہ آواز بڑھتی ہی گئی۔ موبائل کی کال ختم ہو چکی تھی۔ دروازے پر دستک دینے والے ہاتھ بڑھ گئے تھے۔ وہ بیڈ پر اوندے منہ بے حس و حرکت پڑا تھا۔